ایک اور سب سے بڑا سبب و علت جو باعث بنی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت اوج پہ جائے اور مظلوم ترین شخص دنیا اور امام ہادی علیہ السلام کے بقول عالم کے پہلے مظلوم قرار پائے، وہ سقوط ہے، یعنی رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا بحث یہی تھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مخالفت کی وہ تو روشن تھے، وہ چند لوگ کہ جو امام کے ساتھ تھے وہ بھی روشن تھے، لیکن ایک کثیر تعداد میں لوگ ساکت تھے۔ یہی سبب بنے کہ وہ ظلم کہ جو شخصیت امیر المومنین علیہ السلام اور جو باعث بنا کہ امام علیہ السلام کا حق غصب ہو اور مظلومیت کی حالت میں 25 سال امام علیہ السلام گزار دیں، یہی طبقہ تھا، ساکت طبقہ۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے اور یہ تاریخ میں تکرار ہوا ہے۔ یہی طبقے نے ہمارے تمام ائمہ کو مظلوم بنایا ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت کا سبب سقوط، امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت کا سبب سقوط، امام حسین علیہ السلام کی جو ہے شہادت کا و کربلا کا سبب یہی سقوط تھا۔ کتنے لوگ تھے مثلا کوفہ میں موجود تھے، بصرہ میں موجود تھے، یمن میں موجود تھے، مکہ و مدینہ میں موجود تھے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو امام علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، جو امام علیہ السلام کو چاہنے والے تھے، لیکن ساکت تھے، امام کے دشمن نہیں تھے، امام کی مخالفت نہیں کرتے تھے اور امام کے خلاف بھی نہیں تھے، لیکن ساکت تھے، اور امام علیہ السلام تنہا کربلا کے اندر 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ سقوط، یہی مظلومیت کا سبب بنا ہم امیر المومنین کے لیے، امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور یہ سلسلہ چلتا آیا 11 ائمہ علیہ السلام تک، اور آج بھی یہی سبب مظلومیت ائمہ کا تمام نہیں ہوا، جاری و ساری۔ مثلا یہی امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں یہ اگر ساکت طبقہ میدان میں آ جاتا، پہلے دن ہی وہ خلافت کے جو حق تھا کہ جس کو امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اول مظلوم و اول من غصب حقہ، کہ آپ عالم کے پہلے مظلوم ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا۔ یہ حق غصب نہیں ہونا تھا اگر یہ ساکت طبقہ باہر آ جاتا۔ اگر یہی ساکت طبقہ امام حسن علیہ السلام کی نصرت کے وقت باہر آ جاتا، یہ اپنا سقوط توڑ دیتا، امام علیہ السلام صلح کبھی نہ کرتے، اور یہی طبقہ اگر کربلا میں موجود ہوتا امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے۔ یہ ساکت طبقہ اس ظالم کے ظلم میں شریک ہوتا ہے، ظالم کو جرأت ہوتی ہے، ظالم آ کر جو ہے ظلم کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں موجود تھا اور لشکر یزید کا، مثلا لشکر یزید کی طرف تھا، عمر سعد کے لشکر میں تھا، لیکن کہتا ہے کہ میں نے جنگ نہیں کی، میں نے امام علیہ السلام کی طرف تیر نہیں پھینکا، میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن میں وہاں عمر سعد کے لشکر میں موجود تھا۔ تو امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ آیا میرے لیے بھی گناہ ہے یا نہیں ہے، یعنی آیا میں بھی امام کے قاتلوں میں شمار ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا؟ تو امام علیہ السلام نے آپ بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اصلاً کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جرم میں شریک ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ دشمن کے لشکر کی سیاہی بنے تھے، آپ اور آپ جیسے لوگ باعث بنے تھے کہ جو دشمن کے لشکر کی سیاہی کا سبب بنے تھے، یعنی دشمن کا لشکر بیشتر نظر آیا تھا، اور یہ آپ کا جرم ہے، اور یہ بھی باعث بنا کہ امام حسین علیہ السلام مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جائے۔ دیکھیں اب یہ شخص ظاہراً اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی ظاہراً کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ بھی شامل تھے۔ اسی طرح وہ طبقہ کہ جو اس وقت کربلا میں نہیں تھا، کوفہ میں بھی نہیں تھا، کسی اور جگہ پر تھا لیکن ساکت تھا، مثلا حج کے موقع پر تھا، مکہ میں حج احرام باندھے ہوئے تھے، خانہ خدا کے گرد چکر لگا رہے تھے، یہی لوگ کربلا کے جرم میں بھی شریک تھے، کیوں؟ ساکت تھے، خاموش تھے۔ تو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انت اول مظلوم و اول من غصب حقہ، امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ آپ عالم کے پہلے مظلوم ہیں کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا، اور اس حق غصب ہونے میں جو اسباب ہیں، سب سے پہلا
جو بیان کیا ہے تنہائی امیر المومنین علیہ السلام، امام علیہ السلام کو امت نے تنہا چھوڑ دیا۔ دوسرا عدالت امیر المومنین علیہ السلام، یعنی عدالت امیر المومنین علیہ السلام امت محمدیہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اور تیسرا سبب وہ نادان دوست تھے کہ جن کے اندر شعور نہیں تھا، بصیرت نہیں تھی۔ اور چوتھا سبب امام علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت نہ ہونا۔ اور پانچواں یہ سبب کہ ایک طبقہ کہ جو کثیر تعداد میں تھا اور ساکت تھا، امام کے دشمن نہیں تھے، امام کے مخالف بھی نہیں تھے، اور امام کے حامیوں میں سے تھے، امام کی محبت کرنے والے تھے، لیکن ساکت تھے۔ اور یہی سبب آج دن تک تکرار ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اس موجودہ دور کے اندر دیکھیں کہ آپ کو ہر میدان میں شیعہ نظر آئیں گے، ہر میدان میں شیعہ نظر آئیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو ایک میدان کے اندر، اور وہ میدان کون سا؟ امامت کا۔ امامت کے میدان میں شیعہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو ہر میدان میں نظر آئے گا۔ کبھی جمہوریت کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گا، کبھی کسی سامری کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گا، کبھی کسی مداری کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گا، اور ان کو کامیاب کرنے والے بھی شیعہ ہوں گے۔ جیسے عباسی حکومت جب خلافت عباسی تشکیل پائی اور بنی امیہ نابود ہوئی، یہ سارا لشکر شیعوں کا تھا، ان کے فرماندے، ان کے بڑے بڑے سردار شیعہ تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام تنہا گوشہ نشین تھے۔ گوشہ نشین سے مراد یہ کہ امام علیہ السلام کی گرد امت نہیں تھی، حالانکہ 4000 لوگ درس پڑھنے والے ہوتے تھے، روایتیں نقل کرنے والے ہوتے تھے، لیکن وہ ناصر کہ جو امام علیہ السلام کا ساتھ دیں وہ نہیں تھے۔ پوری امت، پوری تشیع لگی ہوئی تھی بنو عباس کو خلیفہ بنانے میں۔ مثلا آج ہم بھی دیکھیں، امام علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام 1100 سال سے پردہ غیبت میں ہے، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کبھی کسی سامری کو کہتے ہیں خیمہ حسینی، کبھی کسی مداری کو کہتے ہیں کہ مثلا یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم امامت کے ماننے والے ہیں، امامت ہمارا منشور ہے، امامت ہمارا نظام ہے، اور جو امامت کی بات کرے اس کو کہتے ہیں دلیل دیں آپ امامت کے اوپر، اور جو جمہوریت کی بات کرے، جو سلطنت کی بات کرے، جو بادشاہت کی بات کرے، جو سامری بن کے آئے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو خیمہ حسینی کہتے ہیں، اس کو اتنے القاب دیتے ہیں، اصل دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص آ کر امامت و ولایت کی بات کرے، اس کو کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں پر ہے ولایت امامت۔ اصل ممکن نہیں ہے کہتے ہیں زمین کے اوپر ولایت و امامت۔ ان سے یہ سوال ہے ہمارا کہ اگر ولایت و امامت پاکستان کی سرزمین پر ممکن نہیں ہے، نظریہ مہدویت کو چھوڑ دو، کیونکہ نظریہ مہدویت پاکستان کی سرزمین کے لیے نہیں ہے، کل زمین کے لیے ہے۔ جب آپ کے نزدیک سرزمین پاکستان پہ امامت و ولایت قائم نہیں ہو سکتی تو پھر پوری پورا زمین کے اوپر کیسے نافذ ہو سکتی ہے؟ امامت و ولایت کی مظلومیت کا ایک سبب یہی ساکت طبقہ ہے، یہی لوگ ہیں کہ جو ہر سامری کو، ہر مداری کو پوچھتے ہیں، لیکن امام کے گرد نہیں آتے، امام کو تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ اگر آج ہم خود ذرا توجہ کریں، تھوڑا سا تفکر کریں اور دیکھیں کہ 1100 سال سے امام پردہ غیبت میں ہیں، اس کی وجہ دشمن نہیں ہے، اس کی وجہ دوست ہے، ساکت دوست، نادان دوست، بے شعور دوست، بے بصیرت دوست۔ امام علیہ السلام دشمن کی وجہ سے غیبت میں نہیں موجود، امام علیہ السلام دوستوں کی وجہ سے پردہ غیبت میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو دشمن کہیں گے کہ آپ آ جائیں، ہم دشمنی ہم نے چھوڑ دی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام اس وقت ظہور کریں گے جب دوست میدان کے اندر آ جائیں گے، جب دوست میدان کے اندر آ کر اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے اور امام کو کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں، آپ تشریف لائیے۔ امام علیہ السلام دشمن کی وجہ سے غیبت کبریٰ میں نہیں گئے، امام علیہ السلام ان دوستوں کی وجہ سے گئے، انہی دوستوں کی وجہ سے جنہوں نے امام علیہ السلام کو، امام امیر المومنین علیہ السلام کو 25 سال گھر میں بٹھایا تھا، انہی دوستوں کی وجہ سے امام علیہ السلام آج پردہ غیبت میں ہیں، انہی دوستوں کی وجہ سے امام پردہ غیبت میں ہے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے اوپر مجبور کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام دشمن سے نہیں ڈرتے تھے، دشمن کے خوف سے صلح نہیں کی تھی، بلکہ ان
نادان دوستوں کی وجہ سے صلح کی تھی. انہوں نے مجبور کیا تھا, انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو تنہا چھوڑا تھا. اور امام حسین علیہ السلام دشمن کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے تھے, انہی دوستوں کی وجہ سے, کہ ان دوستوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. یہی ساکت رہی, یہی تماشائی رہے, یہی حج کرتے رہے, یہی نمازیں پڑھتے رہے, لیکن کربلا کے اندر امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے. اور یہی سبب بنے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام 4000 شاگرد کے ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ایک قافلہ بنو عباس کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا قافلہ بنو امیہ کا ساتھ دے رہا ہے. اور آج یہی اب ہو رہا ہے. کوئی کمیونسٹ کا ساتھ دے رہا ہے تو کوئی سوشلزم کا ساتھ دے رہا ہے, تو کوئی لیبرل کا ساتھ دے رہا ہے, تو کوئی ڈیموکریسی کا ساتھ دے رہا ہے, کوئی جمہوریت کا ساتھ دے رہا ہے, تو کوئی بادشاہت کا ساتھ دے رہا ہے. امام پردہ غیبت میں تنہا ہے, امام کے ساتھی موجود نہیں ہے. یہ ہے اصلی سبب امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت کا, کہ جس نے امام علیہ السلام کو مظلوم بنایا.